ناظرین، فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن اس تیسرے بڑے شہر کے ساتھ تیسرے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ اس میں بہت سی سہولیات نہیں ہیں، جیسے یہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں نہیں ہیں، یہاں پر بڑی بڑی شاہراہیں اس طرح نہیں بنائی گئیں جو رنگ روڈز ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کمیشن کھانے والے لوگ دستیاب نہیں ہیں۔ جب وہ آ جائیں گے تو شاید رنگ روڈ کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس شہر میں کوئی ٹی وی اسٹیشن نہیں ہے، حالانکہ یہاں مزاح کی ایک نرسری موجود ہے۔ پورے پاکستان میں مزاح کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے، نہ کوئی اخبار یہاں چھپتا ہے جس میں یہاں کے لکھاریوں کے لیے کالم لکھنے کی سہولت ہو۔ ڈاکٹر شہزاد بصرہ جیسے بڑے دانشور جو بہت خوبصورت مزاح لکھتے ہیں، ان کو بھی لاہور یا کراچی رجوع کرنا پڑتا ہے لکھنے کے لیے، اور ظاہر ہے وہاں تو ہمارے لوگوں کی جگہ نہیں بنتی۔ احمد سعید، یہ ہمارا المیہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ فیصل آباد اتنا خوبصورت شہر، اس کو خصوصی منصوبہ بندی سے آباد کیا گیا، لیکن اس شہر کے بارے میں جب بھی کہیں ایوان میں بات ہوتی ہے تو آخر میں طے یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ بخاری صاحب، ایک تو یہ جب جیمز لائل گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سروے کرنے آیا تو یا جس جگہ پہ رکا تھا اس کا نام تھا پکی ماڑی، تو وہاں ایک راجپوتانے گھرانے کا ایک گھر تھا، ایک جگہ تھی، تو اس کا پہلا نام جو تھا نا وہ پکی ماڑی تھا۔ اس پکی ماڑی کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو بنا، جب باقاعدہ پلانڈ شہر بنایا تو اس کو لائل پور کا نام دیا گیا، جس کے اندر ایک 8 بازار، وہ جو انگلینڈ کا جو یو کے کا جو جھنڈا تھا گریٹ برٹن کا، اس کا یونین جیک کا اس کا جھنڈے کے طور پہ اس کا 8 بازار بسائے گئے۔ پھر اس کے اندر ایک باغ جناح جو تھا اس کو ایکچولی تو اس کو جو کمپنی باغ پرانا جو نام تھا اس کا وہ بنایا گیا، ایک لیڈی باغ بنایا گیا، اس کے علاوہ ایک چرچ بنایا گیا، اس کے علاوہ پھر ایک کلب بنایا گیا جو چناب کلب ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں، لائبریری بنائی گئی۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیزیں تھیں، وہ فیسلٹی تو بن گئی، سارا کچھ بن گیا۔ یہاں پہ چونکہ نہری نظام تھا، اس کا یہ ہب تھا، تو بہت ساری چیزیں بنائی گئی۔ ایک جو چیز جو فیصل آباد کے ساتھ جو ماڑی ہوئی، وہ پکی نام ہی پکی ماڑی تھا، تو فیصل آباد کے ساتھ ماڑی یہ ہوئی کہ یہاں سے سارے لوگ آباد جو ہوئے وہ گاؤں سے آباد ہوئے۔ تو ابھی تک بھی فیصل آباد کی جو میجر آبادی ہے نا، ان کے کنیکشن نا اپنے اپنے گاؤں کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ شہر میں آگے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو شہر کے ہوتا ہے، شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج میں کہ جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو اس مزاج پر رہنا پڑتا ہے۔ لیکن فیصل آباد کا یہ ایک اس کے ساتھ ماڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جس گاؤں میں آیا اس نے آ کے اپنا وہ گاؤں یہاں بسا لیا، تو اب وہ گاؤں یہاں بسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ نقصان کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ابھی تک اس شہر میں سادگی ہے، لوگوں کے اندر سادگی موجود ہے، ایک عنصر نظر آتا ہے آپ کو، اور وہ زیادہ۔ لیکن نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ وہ ان کا ذہن، ان کا باقی سارا ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا، وہ ڈرتے ہیں۔ جیسے بڑے شہر ہیں وہ آئی ٹی میں، باقی سب میں، انٹرنیشنل، باقی سب، وہ یہ ڈرتے ہیں اس میں سے۔ اب جب یہ عمومی آبادی ڈرتی ہے تو پھر 2 نمبر لوگ آگے آتے ہیں، وہ پھر ان کو کیش کروا کے تو وہ پھر آگے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن فیصل آباد کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی نسل یہاں پہلے آباد ہوئی کہ وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو اس کے اوپر وہ مزاح کا ایک ایسا عنصر ہے، وہ لب و لہجے میں وہ سرایت کر گیا۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک ویگن کے اوپر بیٹھا تو رش بڑا تھا، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے، اب وہ کوئی مزاح بنانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ روٹین میں بات کر رہے تھے۔ رش دے کے کہتے ہیں دنیا تے کڑیاں دا میਂਹ پیندا ہے، ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ۔ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। اب یہ روٹین کی گفتگو ہے ان کی، اب کسی جگہ میں جائیں تو یہ بہت بڑا مزہ ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی یہ روٹین کی گفتگو ہے۔ واہ، یہاں تو پروٹین کی گفتگو ہوتی ہے جی، یہاں روٹین کی۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ لائل پور کے لوگوں کو یا فیصل آباد بعد میں نام رکھا گیا، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ جگت بھی ضرور انہوں نے مارنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر چیز گنتی میں
کہتے ہیں کہ اے 16 آنے گل ٹھیک ہے تہاڈی. اچھا وہ 16 آنوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اسے بھی 12 آنے رحمت کہتے ہیں. یہ 12 آنے رحمت کو اب 12 آنے رحمت ہو رہی ہے. پیسوں کے علاوہ بات ہاں جی. اچھا تو حلقہ 11 ہو تو انہوں بھی حلقہ 11 کا حلقہ کہتے ہیں. تو یہ گنتی جو ہے نا یہ بھی لوگوں میں زیادہ تر ہلکا 11 ہلکا ہوا ہوتا ہے ذرا ہلکیا ہوا ہے نا جنہوں کہتے پنجابی. اچھا ڈاکٹر صاحب لاہوریوں کے لیے ان کی بڑی خوبصورتیاں ہیں. ایک تو وہاں پل ہے, مطلب ہے آپ ہر طرح کے پل میں جا سکتے ہیں, یعنی پل ایک موریا بھی ہے, وہاں 2 موریا پل بھی ہے, آپ جس پل میں مرضی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہاں خاص کاموں کے لیے گیٹ بھی بنے ہوئے ہیں, مثلاً یکی گیٹ. اچھا یہاں ایسا کوئی گیٹ نہیں ہے لیکن کام یہاں بھی سارے ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی یہاں بھی پراپر چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی یہاں ایک جو مزاج ہے نا, اگر آپ دیکھیں نا تو جھنگ بازار کا مزاج اور ہے, کیا کہتے ہیں, امی پور بازار کا مزاج اور ہے. کسی جگہ چمڑا بکتا ہے, کسی جگہ پہ اجناس بکتی ہے. تو وہ انہی کے لحاظ سے وہاں کے جو لوگوں کے لب و لہجہ اور خسرتیں ہیں وہ بھی وہ ہے. تو وہی سے سارا چلتا ہے. تو کہیں غلہ ہے, کہیں اجناس ہیں, کہیں کپڑا ہے, کہیں خوراک ہے. یہ ایک شاید کسی جگہ میں جا کے نا آپ کو, اگر آپ کے پاس ایک ٹائم ایسا موجود ہے نا, جیسے میری ایک ہابی ہے کہ ابھی جب بھی ٹائم ہوتا ہے نا کہ میں نا گھنٹہ گھر چلا جاتا ہوں, کلاک ٹاور. اب فیصل آبادی کبھی گھنٹہ گھر, وہ گھنٹہ گھر کہتے ہیں ٹپیکل. اگر وہ فیصل آبادی وہ گھنٹہ گھر ہے, وہاں 8 بازار ہے اور ہر قسم کی مارکیٹ, ہر قسم کے لوگ, ہر مزاج کے لوگ. آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ کلاک ٹاور چلے جائیں اور وہاں آپ 1-1.5 گھنٹہ گزاریں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی جو پریشانیاں وہ کہاں گئی. اچھا پھر گھنٹہ گھر سے ذرا آگے چلے جائیں تو آپ کے پاس اور بڑی سہولت ہے, یعنی گول بازار شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پھر گول صابن والا ہے, گول لکڑ والا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے صابن والے کے پاس جایا جائے یا لکڑ والوں کے پاس. تو یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. گول مچھلی والا بھی ہے. تو یہ گول جو ہے اس میں لوگوں کے گولز کتنے ہیں, اور پھر یہ گول کیوں ہے, اور جیسے دنیا گول ہے, اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس ہر چیز کو گول ہی کر لیں اور ذکر بھی گول کر دیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کو گول کر لیں, ابھی آپ ذکر کر رہے تھے لاہور کا, تو لاہور میں تو یہ بھی پھر ہے نا خاصا لاہور کا کہ آپ ایڈریس پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہاں سے سیدھے جائیں, وہاں سے سجے ہو جائیں, پھر وہاں سے کھبے ہو جائیں, اور وہاں سے پھر سجے کھبے ہو جائیں. فیصل آباد جو بات کریں نا گنتی کی, وہ کہتے ہیں نا 16 آنے گل ٹھیک ہے. اب بیمار ہو نا تو کہتے ہیں کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں جی روپیے 54 کا فرق ہے. ہاں بالکل, مطلب وہ ہر چیز کو اس پہ لیں گے. وہ کہتے ہیں گرمی کنی, بس یہ ہن دوانی کو رہ گئی ہے. مطلب ہر چیز کو انہوں نے آنے دوانی چوانی اپنی روزمرہ گفتگو میں ہی لے کے آئے ہیں. اور دیکھو مطلب اپنی جوانی کی فکر ہو نہ ہو, چوانی کی فکر ضرور ہوتی ہے. تو یہ بڑا خوبصورت مزاج ہے, کاروباری ذہنیت ہے لوگوں کی. اور لیکن کاروبار میں وہ اپنی محبتیں اور یہ رکھ رکھو, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیہاتی ایک جو ہمارا سلیقہ ہے, ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, وہ محبتیں ابھی تک موجود ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا جوانی اور جوانی اور یہ ٹھیانی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ فیصل آباد لفظ بھی تو جاپانی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے نا. اچھا, ہاں, جس کا مطلب ہے پتہ نہیں. پتہ نہیں اس کا مطلب نہیں, بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ یہاں کا پانی کھارا ہے تو اس لیے ہر بندے کو کہا جاتا ہے کہ جا پانی بھر کے لے. یہ جاپانی اس حوالے سے یہاں آج کل لوگ شوارما بہت شوق سے کھاتے ہیں. اچھا, لیکن یہ میں نے آج کل کی بات کی, اب آپ کل پرسوں جا کر دیکھیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں, کیونکہ ویسے بھی قصور شہر تو جو ہے وہ. اچھا, اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب چنیوٹ شہر ہے. اب چنیوٹ بھی بڑا تاریخی شہر ہے, اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب قسم کی باتیں ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے, یہ تاریخ دان اس کے اوپر میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائیں, کہ وہاں کوئی چینی کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی. وہاں ایک شوگر مل بھی ہے وہاں بڑی مشہور, تو چینی کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ڈھیریاں لگا دی جاتی تھیں, اور چینی کی اوٹ سے لوگ دیکھا کرتے تھے, تو اس لیے اس کا نام چینی اوٹ تھا, جو بعد میں چینی اوٹ بن گیا. لیکن پرانے جو شہر جو بھی آباد ہوتے تھے نا, اس کی پہلی ضرورت ہوتی تھی پانی. ٹھیک ہے, تو وہ تھا نا جا پانی, تو وہی شاید وہاں سے ہی آئے. تو وہ پانی کی وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ تھی. تو پانی کہاں ہوتا تھا؟ دریاؤں میں. تو یہ جو دریا تھا قدرتی چناب, تو اس کے کنارے آباد ہوا.
تو کناری جب آباد ہوا تو یہ اس کا پانی میٹھا تھا، اور یہاں پہ پھر مغلیہ دیکھے سلطنت، انہوں نے یہاں پہ شاہی مسجد بھی بنائی، یہاں پھر اور بہت ساری تاریخی جو عمارات ابھی تک موجود ہے. اور اس میں ایک فرنیچر جو پورے پاکستان میں مشہور ہے، تو چنیوٹ فرنیچر اور چنیوٹ پکوان، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ، اور تیسرا جو چنوٹی شیخ جو اب یہ دیکھیں چنوٹ کی یہ 3 چیزیں ہیں. فرنیچر پورے ملک میں مشہور ہے، ایکسپورٹ تک بھی ہوتا ہے. چنوٹی پکوان پوری دنیا میں، یہاں سے باورچی پوری دنیا میں جاتے ہیں. جہاں وہ کہنا ہو نا پاکستان سے بہترین کوئی باورچی لے کے آئیں تو وہ چنوٹی باورچی چلا جائے گا. تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ریسٹورنٹس والے ہیں وہ سارے چنوٹی پکوان اور چنوٹی لے کے جاتے ہیں. اور تیسری چیز اب جو بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے وہ ناصر چنوٹی ہو چکی ہے. واہ واہ. اور کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور بھی روایت ہے کہ چنیوٹ کا جو نام تھا اصل میں یہ ایک خاتون کسی چنی کی اوٹ میں بیٹھا کرتی تھی تو اس کے نام پہ چنی اوٹ تھا تو اس کو چنی اوٹ بنا دیا گیا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تاریخ کیا ہے. ہم اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے. لیکن چنیوٹیوں کی ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتا دوں کہ رانجھا بھی جو تھا نا وہ دراصل وہ بھی چنیوٹ کا تھا. رانجھا چنیوٹ کا تھا؟ جی. رانجھا تو وہ تخت ہزارے کا. نہیں یہی تو غلط فہمی ہے. اچھا. اصل میں رانجھا کا جو خاندان تھا یہ ترکھان تھا، یعنی یہ فرنیچر بنانے والا، کیونکہ فرنیچر انہوں نے شروع کیا تھا بنانا. اور اس زمانے میں یہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ جب تخت روپوں میں بنتے تھے تو وہ ہزاروں میں بنایا کرتے تھے. تخت ہزاروں میں، تو ہزاروں روپوں میں، کیونکہ وہ بادشاہوں کے تخت بناتے تھے. تو وہ تخت ہزاراں دا کہندے سی رانجھے دا خاندان بناتا سی. وہ تخت ہزارہ اتھے ہی بنتا سی ہزاراں چ. اے جناب اچھا ویسے بھی نا یہ چنیوڑ جو ہے نا وہ جنگ سے یہ قدرے قریب ہے. وہ جو اب مڈ رنج ہے وہ دور ہے، تو وہ آپ نے فاصلہ سے کم کر دیا. تھوڑا سا اگر ہیر کی ہسٹری کے اوپر بھی تھوڑا کر کے اس کو بھی فیصلہ باد لے آئے نا، ان کی ملاپ تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے کہ میاں چنو بھی تحصیل پھر چنیوٹ کی ہے. سنیں یہ پہلے تو مڈ رانجھے کی میں بات کر لوں، کیونکہ آج کل کے جو رانجھے ہیں نا وہ بالکل زنانہ قسم کے مڈ رانجھے ہیں. ہاں جی، آدھے رانجھے ہوتے ہیں. اور ان کو جو نا آپ پہلے کہتی تھی نا ہیرے ان کو کہتی تھی وے رانجھیا، ہوں وے رن جیا، مطلب تو رنا جیا عورتوں ورگا میں تو ہوں رانجھیا ہے. مڈ رانجھے سے نا ہوں اس طرح میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ جب رانجھا تخت ہزارے سے چلا ہیر کی طرف تو جب وہ مڈ میں پہنچا تو وہاں پہ وہ اس علاقے کا نام مڈ رانجھا بنا. ناظرین یہ صرف آپ سے دلچسپ باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ دلچسپ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اسد نمکو کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے نمکو کھا لی ہے. اور نمکو کھانے کے بعد پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ دوست جب کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جمشید خان کی نمکو جب بھی آپ کھائیں گے تو آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے. نسوار کا مزہ بھی آئے گا اس میں. جی بالکل، نسوار کا، اور نسوار ماں جیسے شوار ماں آپ کہہ رہے تھے، یہ اسی جیسا مزہ ہے.